اور میں ایک جملہ اس کیمرے کے توسط سے اپنے ان دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے اوپر تنقید کر کے ہمارے حوصلے وہ پست کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ایک مجلس میں جب میں آیا تھا جس میں مظہر برلاس نے کچھ گفتگو کی تھی اور پورے ملک میں ہمارے اوپر وہ تنقید ہوئی، وہ میری پہلی حاضری تھی. اور جب ساتھیوں کی تنقید ہوئی تو میں نے اپنے دل میں سوچا میں کہیں غلط راستے پہ تو نہیں جاتا. میں نے آغا صاحب سے پھر اس کے بعد زیادہ بیٹھنا شروع کر دیا. اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس کمرے کے توسط سے کہ اس سے پہلے میرے دل میں ان کی وہ عظمت نہیں تھی، وہ محبت نہیں تھی. اب میں نے اپنے استاد سمجھتا ہوں، اب مجھے ان سے عشق ہے. تم جو چاہو کرو. ایک آدمی تمہاری لیے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد بھی کرے، آپ کے لیے گلدستے بھی سجائے، آپ کو مدعو بھی کرے اور آپ کو عرض بھی کرے کہ آپ مشترکات پہ بات کریں، پھر وہ آپ کو سٹیج بھی مہیا کر دے. آپ کو 50 تقریروں میں سے 49 تقریریں نظر نہیں آتی ہے، آپ کو ایک تقریر نظر آتی ہے اور اس ایک تقریر جس تقریر کے بعد وہ اسے برات کا اظہار بھی کر دے، اپنے پیٹ سے اس کا برات کا اظہار کر کے اس بندے کو اس بات پر بھی آمادہ کر لے کہ آپ رجوع کر لے، آپ معافی مانگ لے، آپ پھر بھی معاف نہیں کرتے تو پھر آپ کی مثال اس مکی کی ہے. مکی بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک گندگی کی مکی ہے جو جسم پر بیٹھتی ہے تو زخم پہ بیٹھتی ہے، وہ فرش پہ بیٹھتی ہے تو جہاں پر گندگی پڑی ہوگی. اور ایک مکی ہوتی ہے وہ شہد کی مکی ہوتی ہے، وہ اس درخت پہ بیٹھتی ہے جہاں پھول ہوتا ہے، وہ اس بوٹے پہ بیٹھتی ہے جہاں پھول ہوتا ہے. تم جو ہے نا گندگی کی مکیاں ہو، تمہیں ہر جگہ تمہاری سوچ گندی ہے، تمہاری پسند گندی ہے، تمہاری تلاش گندی ہے، اس لیے تمہیں گندی چیزیں نظر آتی ہے. یہ جو حرمت محرم ہے الحمدللہ ہم نے یہاں پر دیکھا مختلف الخیال علماء آتے. اور مولویوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. تم جو یہ کہتے ہو نا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بہت کچھ ہوا تھا. آپ اس کو اپنی اہل سنت یا جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے اس کی روشنی میں آپ اس کی تشریح کر دے. اگر آپ تشریح نہیں کریں گے تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ کسی اور سے جب سنے گا تو آپ کے اوپر شک کرے گا. جو کچھ ہوا تھا وہ اللہ کے ہاں ہوا تھا. اتبعوہم بإحسان، جنہوں احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ جنہوں نے ان کی اتباع کی وہی کامیاب ہوا. اگر تم آج بھی یزید کو امیر کہتے ہو اسلام آباد میں، آج بھی تم اس کو علیہ السلام کہنے کی جسارت کر رہے ہو تو پھر بتاؤ ہم حسینی ہیں. ہم کل بھی میدان کربلا میں تمہارے مقابلے میں کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے ہیں. اور پھر یہ جو تم تشریحات کرتے ہو بخاری اور مسلم، اگر بخاری اور مسلم کے جب مسلم میں یہ بات آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو مولا کہا، جب حضور علیہ السلام نے دو چیزیں فرمائی کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم وہاں پر کیا کہتے ہو؟ کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی. تم عطرت کو، اور پھر عطرت اللہ کے نبی کو بھی معلوم تھا، اللہ کو بھی معلوم تھا کہ 1400 سال بعد اس کی تشریح کو بدلنے والے مولوی پیدا ہوں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی بتایا تھا اہل بیتی. اور آج بھی اگر تم کالے جھنڈے کی اس طرح سے مخالفت کرتے ہو تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اس جھنڈے کی وجہ سے اور شیعہ کی ضد میں آ کر تم اس مشکات شریف کی حدیث کو جو جھٹلا رہے ہو. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کالے جھنڈوں میں میرے فرزند آئیں گے تو ان کے ساتھ مل لینا، وہ امام مہدی ہوں گے. اگر تمہارا رویہ یہی رہا، تمہاری روش یہی رہی تو پر انشاءاللہ کل تم یزید کے صف میں کھڑے ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تمہیں حسین کی صف میں نظر آئیں گے. اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں وہ ہندو بھی اچھا تھا، وہ ہندو بھی سمجھ گیا تھا. ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی اے نائب رسولی امی دام ذلکم. ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم. جو آپ ہی کے دور میں جھگڑے یہ پڑ گئے، اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم. کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم اگر ترتیب خلافت کو مانتے ہو. ایک آدمی اگر امت میں سب سے زیادہ بہتر حضرت علی المرتضیٰ کو مانتا ہے، اس کے پاس دلائل کے انبار ہے، آپ اس بنیاد پر ان کو اگر کافر قرار دیتے ہو تو پھر آپ بڑے بڑے اکابر سے اپنے آپ کو محروم کر دو. ترتیبی افضلیت اور ہے، ترتیبی خلافت اور ہے. اگر تم اس ترتیب کو تو پھر تورات تو پہلی کتاب ہے، قرآن آخری کتاب ہے. آپ پھر کیا کہو گے تورات قرآن سے افضل ہے؟ بہرحال میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. آپ میرے مخاطب اس وقت زیادہ آپ نہیں ہیں،
میری ایک ایک بات کو بڑی غور سے دیکھا جاتا ہے. میں اس کیمرے کے توسط سے ان کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنا یہ رویہ چھوڑ دو. اور انشاءاللہ ایران اور سعودی عرب کی دوستی نے بھی بتا دیا. اور اب آپ کے اندر جو کچھ حل چل